بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون۔ ترجمہ: اے پیغمبر یقین جانو، جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ پیدا کیا ہے اور گروہوں میں بٹ گئے ہیں، ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا معاملہ تو اللہ کے حوالے ہے، پھر وہ انہیں جتلائے گا کہ وہ کیا کچھ کرتے رہے ہیں۔ پچھلی آیاتوں میں اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ سے کچھ سوالات کیے، ان کو جوابات دیے، پھر ان کو متنبہ کیا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر ایمان لے کر آؤ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیروی کرو، آپ کی بات مانو، اسی میں ہی تمہاری بھلائی ہے، اسی میں ہی تمہارے لیے ہدایت ہے، لیکن وہ نہ مانے۔ آخر میں اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ وہ لوگ جو دین میں تفرقہ ڈالتے ہیں، دین میں نئی نئی باتیں ڈالتے ہیں، ایجاد کرتے ہیں، جن کا دین سے تعلق نہیں، ان کو دین سے جوڑتے ہیں، فرمایا کہ آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، آپ ان سے بری ہیں۔ پہلی بات یہ فرمایا نا، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ۔ آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کا معاملہ اللہ کے ذمہ ہے، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہو گیا، اللہ رب العزت جانے وہ جانے۔ فرمایا ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، پھر اللہ ان کو بتلائیں گے کہ تم کیا کیا کرتے تھے۔ اس آیت کے اندر دو باتیں آئی ہیں۔ پہلی چیز، ان الذین فرقوا دینہم، وہ لوگ جو دین میں تفرقہ ڈالتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک سیدھا راستہ جسے صراط مستقیم کہتے ہیں، اسی صراط مستقیم کے بالکل الٹ راستہ جو مد مقابل جا رہا ہو، یہ راستہ ہے جو کفر کی طرف چلا جاتا ہے۔ صراط مستقیم کے دائیں بائیں، آگے پیچھے دائیں بائیں جو دو راستے جا رہے ہیں، یہ گمراہی کا راستہ ہے جسے بدعات کہتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الذین فرقوا دینہم، وہ لوگ بے شک وہ لوگ جو دین میں تفرقہ ڈالتے ہیں، یعنی دین میں نئی باتیں ایجاد کرتے ہیں۔ حدیث میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کی مثال بنی اسرائیل کی طرح ہے، بنی اسرائیل نے جو جو کام کیے میری امت بھی وہ کام کرے گی، جو برائیاں انہوں نے کی میری امت بھی وہ برائیاں کرے گی، جن جن بدعات میں بنی اسرائیل پڑی ہے میری امت بھی وہ بدعات کرے گی۔ بنی اسرائیل کے 72 فرقے ہیں، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ایک فرقہ جنتی ہوگا، باقی سارے جہنمی ہوں گے۔ حضرات صحابہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول وہ جو ایک فرقہ جو جنت میں جانے والا ہے وہ کون سا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ فرقہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ چلے گا، جو میرے طریقے سے ہٹ گیا، میرے صحابہ کے طریقے سے ہٹ گیا، وہ ان 72 فرقوں میں شامل ہو جائے گا جو جہنم میں جانے والے ہیں، 73 فرقے میں اس کا شمار نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو لوگ میرے بعد زندہ رہیں گے وہ میری امت میں بہت سے اختلافات دیکھیں گے، اور جو ان اختلافات سے بچ گیا وہ جنت میں جائے گا، جو ان اختلافات میں پڑ گیا وہ گمراہی میں پڑ جائے گا، اس لیے کہ دین میں ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو یہ بڑی سخت بات ہے ان الذین فرقوا دینہم، کہ ہم صرف اس چیز پر چلیں جو مجھے میرے اللہ کے رسول نے اور میرے صحابہ نے مجھے دی ہے۔ صحابہ نے کیا دیا ہے؟ جس کو ہم فقہ کہتے ہیں وہی صحابہ نے ہمیں دیا ہے۔ ہم فقہ سے ہٹ جاتے ہیں، قرآن حدیث کا نام لے کر فقہ کو ہم نے بالکل پیچھے چھوڑ دیا۔ حضرات صحابہ سے دین کس نے پڑھا؟ میں نے تو آپ نے نہیں پڑھا۔ حضرات صحابہ سے دین پڑھنے والے تابعین ہیں جن کو ہم ائمہ کرام کہتے ہیں، وہی ائمہ کرام ہیں جن کی پیروی کر کے ہم نے چلنا ہے۔ تو
یعنی اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی نازل فرمائی جس کو قرآن مقدس کہتے ہیں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو طریقہ اختیار فرمایا اس کو سنت کہتے ہیں. ان آیات میں اور احادیث میں سنت میں اگر ہمیں کوئی چیز اس طرح کی ملتی ہے جو ہماری نظروں میں دونوں میں تعارض یا شبہ آپس میں اعتراض آ رہا ہوتا ہے، اس اعتراض کو جو حل کیا وہ حضرات صحابہ نے کیا ہے. ہم ان چیزوں کو اپنا لیں جو حضرات صحابہ نے کیا ہے، جن چیزوں کو صحابہ نے کہا ہے اپنا لیا ہے، ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا. ہم نے چونکہ حضرات صحابہ کو چھوڑا تو ان شبہات کو، ان اعتراضات کو جو قرآن و حدیث میں ہمیں نظر آ رہے تھے ان کو حل کرنے والے صحابہ تھے، ہم نے ان کے طریقوں کو چھوڑ دیا. اپنے جی کے مطابق میں نے قرآن و حدیث کی تشریح نکالی. نقصان کیا ہوا؟ میں صراط مستقیم سے ہٹ کر میں بدعت کے راستے پہ چل پڑا. یہ ان الذین فرقوا دینہم، بے شک وہ لوگ جو تفرقہ کرتے ہیں دین میں، جو دین کے اندر مختلف قسم کی چیزیں پیدا کرتے ہیں، ایجاد کرتے ہیں. وکانوا شیعا، اور گروہ بن جاتے ہیں. شیعہ سے مراد یہاں شیعہ نہیں ہے، شیعہ سے مراد یہاں پر گروہ، فرقہ، فرقے بن جاتے ہیں، آپس میں ٹولیاں بن جاتے ہیں. فلاں نے یہ کہا، فلاں یہ کرتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے، میرا فلاں سے تعلق ہے. ہم ساری چیزوں کو چھوڑ کر حضرات صحابہ سے جڑ جائیں، سارے مسائل میرے حل ہو جائیں گے. حدیث میں آیا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ فرمایا اللہ رب العزت بھی 6 آدمی پر لعنت کرتا ہے اور میں بھی 6 آدمی پر لعنت کرتا ہوں. نمبر 1، جس نے کتاب اللہ میں کچھ زیادتی کی. دوسری چیز لے آتے ہیں، جس نے کتاب اللہ میں زیادتی کی. نمبر 2، جو تقدیر کا منکر بن گیا. تقدیر جو اللہ نے میرے مقدر میں لکھ دیا ہے وہ ہو کر رہنا ہے، میں اس تقدیر کا انکار کر دوں اور کیا ہے اس سے ہٹ کر میں اللہ پر اعتراضات کرنے لگوں، تقدیر کا منکر کرنے والا. نمبر 2، جو امت پر نمبر 3، جو امت پر زبردستی مسلط ہو جائے. امت پر زبردستی مسلط ہو جائے. حدیث میں بڑی عجیب تشریح کی، فرمایا کہ جس کو اللہ ذلیل کریں لوگ اس کو عزت دیں، اور جس کو اللہ عزت دیں لوگ اس کو ذلیل کریں. یہ مطلب اس حدیث کا، جو امت پر زبردستی مسلط ہو جائے ایسے آدمی پہ اللہ کی لعنت. نمبر 4، جو اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو حلال کرتا ہے. حرام کردہ چیزوں کو حلال کرتا ہے. اگر ہم اپنی زندگی میں غور کریں، مشرکین مکہ نے اپنی زندگی میں جن چیزوں کو حرام کیا ان کی صورتیں اور تھی. ہم نے اپنی زندگی میں جن چیزوں کو حلال سمجھا ان کی صورتیں اور ہیں. کر وہ بھی رہے ہیں، کر ہم بھی رہے ہیں، صورتیں بدل گئی ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہ رہا. اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو شریعت نے مجھے ایک چیز سے منع کر دیا، یہ نہیں کرنا، میں کر رہا ہوں. یہ کیا ہے؟ اسی کو میں اپنے لیے حلال سمجھ رہا ہوں نا، اسی کو میں اپنے لیے جائز سمجھ رہا ہوں. رسول اللہ کے طریقے سے ہٹ کر جس چیز کو میں دین بنا کر بیٹھا ہوں یہ کیا چیز ہے؟ اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھتا ہے. نمبر 5، جس نے میری عطرت کی، میری اولاد کی بے حرمتی کی. اہل بیت کی بے حرمتی کرنا ہے، اہل ازواج مطہرات کی بے حرمتی کرنا، میری اولاد کی بے حرمتی کرنے والے پر بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی لعنت ہے. نمبر 6، جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا. جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا، اللہ فرماتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں بھی اس پہ لعنت بھیجتا ہوں اور اللہ بھی اس پہ لعنت بھیجتے ہیں. تو یہی ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، کہ بے شک وہ لوگ جو دین کے اندر تفرقہ ڈالتے ہیں، وکانوا شیعا، اور گروہ گروہ ہو جاتے ہیں. لست منہم فی شیء، فرمایا آپ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. انما امرهم الی اللہ، سوائے اس کے نہیں کہ ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. ثم ینبئهم بما كانوا يفعلون، پھر اللہ رب العزت انہیں بتلائیں گے کہ وہ کیا 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 کرتے تھے. ہم ذرا اپنی زندگی میں غور کریں، کئی ساری چیزیں ایسی ہیں. میری خوشی میں کتنی بدعات ہوتی ہیں، کتنی رسومات ہوتی ہیں. میری غمی میں کیا سے کیا نہیں ہوتا. میں آپ کو کیا کیا چیزیں بیان کروں، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ اب دین تلاش کرنے سے بھی نظر نہیں آتا. میرے مزاج کے مطابق کسی کو کوئی بات سمجھائیں تو وہ الٹا ناراض ہوتا ہے، اور یہ کہ جواب ملتا ہے کیا مطلب ہے، برادری کا مسئلہ ہے، ناک کا مسئلہ ہے. میری ناک بڑی ہو گئی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت چھوٹی ہو گئی. اللہ کے رسول کا طریقہ میرے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتا، میری برادری میرے سامنے میری حیثیت رکھتی ہے. ہم ان چیزوں کو ذرا غور کریں کہ کتنی اہم باتیں ہیں یہ،
کہ کل حدیث میں آیا نا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام حوض کوثر پر پانی تقسیم کر رہے ہوں گے، چار کونے پہ 4 خلفاء کھڑے ہوں گے، پانی مل رہا ہوگا، لائن لگی ہوگی، فرشتے آئیں گے جماعت میں سے، اس لائن میں سے چند لوگوں کو نکال دیں گے. آپ علیہ فرمائیں گے کہ یہ میرے امت ہیں، کیوں ان کو نکالتے ہو؟ کیا جواب ملے گا؟ کہ نہیں، آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد دین تبدیل کیا جا رہا تھا، یہ خاموش بیٹھے ہوتے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دین کو تبدیل کر دیا تھا. وہ تبدیلی کی صورتیں کیا ہیں؟ ہم اپنی زندگی میں ذرا غور کریں. میں نے کیا کیا چیزیں کیا ہے اپنے دین میں اس طرح کی ایجاد کی ہوئی ہیں جن کو میں اتنا لازم ضروری سمجھتا ہوں کہ فرض اور واجبات کی حیثیت وہ نہیں ہے، لیکن ان رسومات کی حیثیت میرے نزدیک بہت بڑی ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. قرآن و سنت اور حدیث رسول اللہ حضرات صحابہ کے طریقے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ.